السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کا جو مدار رکھا ہے وہ دین کی بنیاد پر رکھا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں دین ہے تو انسان کامیاب ہے، اور ایک انسان کی زندگی سے دین نکل جاتا ہے اور دین سے خالی اور عاری ہے تو وہ انسان ناکام ہے۔ اگرچہ دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں اور کوئی کمی کے آثار نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن دین زندگی میں نہیں ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں اور جو ہے نبیوں کی نگاہ میں، انبیاء کی نگاہ میں وہ شخص جو ہے وہ ناکام ہے۔ اور ایک شخص کے پاس حالت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے اور بالکل کمزور اور فلاشی اور جو ہے کلاشی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس شخص کو اللہ رب العزت نے دین سے نوازا ہوا ہے اور دین زندگی کے اندر ہے، تو اللہ رب العزت کی نظر میں اور فرشتوں کی نظر میں اور دینداروں کی نظر میں یہ شخص کامیاب ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور وقت ایک زندگی ہی وقت ہے۔ یہ وقت جو ہے زندگی، حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ اخوان المسلمین کے جو صدر تھے، وہ ان کے بیانات میں ہے کہ وقت ہی کو جو ہے زندگی کا دوسرا نام جو ہے وقت ہے، کہ انسان اپنی زندگی میں ایسے اعمال سے اللہ کو راضی کر کے چلا جائے جس سے وہ شخص جو ہے کامیاب ہو جائے اللہ کی نگاہ میں۔ اور کامیابی کے لیے اور کامرانی، کہ انسان زندگی میں کامیاب ہو جائے اور کامرانی اس کے قدموں کو چومے، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے والعصر کی، گزشتہ ہفتے میں بھی اس کے اوپر تذکرے ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث سے بات اور واضح ہو جائے گی کہ ایک وفد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ وہ وفد جو ہے اس قبیلہ از کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، قبیلہ بنو سعید کا یہ قبیلہ تھا، اور اس وفد کو تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں عزت کے نام سے نام جانا جاتا ہے، اور اسی نام سے جو ہے پہچانتے بھی ہیں۔ تو یہ وفد کچھ لوگوں کا تھا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت ہی جو ہے صاف شفاف اور بالکل جو ہے سورے ہوئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت مہذب ہیں، بہت مؤدب ہیں، ان کے اندر ثقافت کی جو ہے بالکل معیار، ثقافتی معیار ان کے اوپر جھلک رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو یہ شخص جو ہے، یہ کچھ لوگ وفد یہ کہنے لگے کہ ہم مومن ہیں۔ حالانکہ سوال یہ تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کسی علاقے سے آئے ہو، لیکن کیونکہ بات جو تھی وہ نبی سے تھی، اور نبی کی بات جو ہے اس کے اندر یعنی حکمتیں ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی بڑے معذب لوگ تھے اور بڑے تہذیب یافتہ لوگ تھے، کہنے لگے ہم مومن ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی کیا علامتیں ہیں، ہمیں بتائیے کہ آپ کی ایمان کی کیا علامت ہے۔ بزرگ اور دوستوں، لوگوں نے کہا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں۔ علامتیں جو ہیں وہ 15 علامتیں ہیں، 15 خصلتیں ہیں۔ اگر یہ 15 خصلتیں، بزرگ اور دوستوں، اگر ہم اور آپ اگر ان خصلتوں کو جائزہ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ایمان ہماری زندگی میں کتنا ہے اور ایمان پر کتنے ہم ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 15 خصلتیں کیا ہیں، تو اس میں سے گنانا شروع کیا کہ 5 خصلتیں وہ ہیں جو آپ کے قاصدوں نے ہم کو بتایا ہے، اور اس کو جو ہے ہم نے پکڑ لیا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یعنی ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وخیر شرہ والبعث بعد الموت۔ ہم نے یاد کیا ہے ایمان مفصل، ایمان مجمل، کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو آپ کے قاصدوں نے ہم کو بتائی ہیں، اور 5 چیزیں وہ ہیں جو آپ نے ہم کو بتائی ہیں۔
کہ ایک تو جو ہے اللہ کی یعنی اللہ رسول کی شہادت دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے ہیں، ہم اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. یہ موٹی موٹی 10 خصلتیں ہیں، بڑی خصلتیں ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور 5 کون سی ہیں؟ کہ یا رسول اللہ 5 وہ ہیں جو ہمیں اسلام سے پہلے، جب اسلام یعنی آپ پر ایمان لانے سے پہلے ہمارے اندر یہ 5 خصلتیں موجود تھیں. آپ نے فرمایا وہ کیا خصلتیں ہیں؟ تو ان لوگوں نے بڑا عجیب جواب دیا. جو ایمان کا معیار اس سے جانچا جا سکتا ہے، ایمان کا سٹیٹس پتہ لگتا ہے کہ میرا ایمان کیسا ہے، میری اوقات کیا ہے. سٹیٹس کہ انسان جو ہے آج اپنا سٹیٹس لگاتا ہے موبائل میں الگ طریقے کے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے. سٹیٹس اوقات کو کہتے ہیں. تو کہا کہ سب سے پہلی 5 خصلتیں جو ہمارے اندر زمانہ جہالت سے پائی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر یعنی ہم لوگ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. جو بھی ہمارے اوپر حالات آ جائے، جو بھی ہمارے اوپر چیزیں آ جائیں، اللہ کچھ بھی بھیج دے، بیماری بھیج دے، کچھ بھی بھیج دے، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس پر راضی رہتے ہیں، اللہ سے شکایتیں نہیں کرتے. دوسری خصلت یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کہ جب نعمت آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں. دنیا والے جو ہے جب نعمتیں اللہ اڑیل دیتے ہیں تو دنیا میں سب سے پہلے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر جو تمام چیزیں ہوتی ہیں اور بے دینی کی اور لادینیت کی ایسی چیزیں اختیار کرتا ہے، اللہ کی پناہ. تو کہا کہ دوسری صفت یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ نعمت دیتے ہیں تو ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ہمارے پاس کوئی جو ہے پریشانی لاحق ہوتی ہے اور کوئی جو ہے پریشانی ہم پر آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. ہمارے اوپر حالات آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم جو ہے صبر کرتے ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں، نعمتیں آتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب جو ہے ہمارے اوپر کوئی حالات آ جائے، پریشانی آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں. چوتھی خصلت جو انہوں نے بتائی ہے بزرگ اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو اور اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے. کہنے لگے یا رسول اللہ چوتھی خصلت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمنوں کے اوپر حالات آ جائے، ہمارے دشمنوں کے اوپر پریشانی آ جائے تو ہم خوش نہیں ہوتے ہیں. ہم خوش نہیں ہوتے اگر ہمارے دشمنوں پر پریشانی آ جائے. بزرگ اور دوستوں یہ ایمان ہے. آج امت مسلمہ ہی، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، امت مسلمہ اگر کسی سے نہیں بنی ہے اور کسی سے جھگڑا چل رہا ہے اور اسی کو پر حالات آ گئے، پریشانی آتی ہے تو پڑوسی خوش ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ ہاں آج آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، آج اس کو پتہ لگ رہا ہے اس نے بڑا ستایا ہے، بڑا جو ہے یہ کیا، آج پتہ لگ رہا ہے. تو کہا کہ ہمارے دشمنوں کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے ہیں. اور 5ویں خصلت یہ ہے کہ اگر جو ہے ہم میدان کارزار میں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم دشمنوں کو پیٹ نہیں دکھاتے ہیں، ہم بھاگتے نہیں ہیں. میدان میں اگر آ جائے تو پھر جم جاتے ہیں، اور پھر چاہے ہماری موت آ جائے، کچھ بھی آ جائے، میدان سے کبھی بھاگتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو لوگ قریب تھا، اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو یہ سب کے سب نبی بن جاتے. یہ نبوت کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی نبی نے ان کو بہت اچھی طریقے سے ان کی پرورش کی ہے، جو ان کے باپ دادا سے جو ہے وہ چلی ہوئی آ رہی ہے. کہا کہ یہ تو ادبا ہیں، تو یہ تو جو ہے علماء ہیں، اور قریب تھا کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 5 خصلتیں اور جوڑ لو، اس کو بھی ذہن نشی کر لو، ایمان کامل ہو جائے گا. کہنے کے یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ ماں یعنی جو ہے وہ جو ہے گھر نہ بناؤ جس میں رہنا نہ ہو، جس میں بسنا نہ ہو، وہ مکان نہ بناؤ جس میں بسنا نہ ہو، اور وہ کھانا نہ بناؤ جس کو کھانا نہ ہو، اور اس چیز کی طرف رغبت کرو جس چیز کے پاس جانا ہے، یعنی جو تمہارے کام آنے والی ہے، اس چیز کی طرف رغبت کرو جو تمہارے کام آنے والی ہے، اور اس چیز کے پیچھے نہ بھاگو جسے تمہیں چھوڑ کر جانا ہے، اور اس چیز کو اب لازم پکڑ لو
جو تمہارا یعنی جو تمہارے کام آنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت کہ یہ 5 خصلتیں اگر تم نے پکڑ لی ہیں تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا اور مکمل ہو جائے گا۔ بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ ان 20 چیزوں پر لے لیں اور سوچ لیں کہ 10 چیزیں تو آسان ہیں، اور یہ 10 چیزیں اگر ہماری زندگی کے اندر ہیں، ہم محاسبہ کر کے دیکھیں گے تو بزرگ اور دوستو ایمان کامل ہے، ورنہ بزرگوں خسارہ ہے اور بڑا نقصان ہے، خسران ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطایا کو درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے، یا الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما، سنتوں کا شوق دلوں میں پیدا فرما، سنتوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما، دین کے مٹنے کا غم دلوں میں پیدا فرما، دین کی محبت دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حلال رزق عطا فرما دے، یا اللہ حرام سے کوسوں دور فرما دے، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، یا اللہ آپسی اختلافات کو ختم فرما، یا اللہ بھائی چارے کو قائم دائم فرما دے، یا اللہ دلوں میں کی کلہ کجی کو ختم فرما دے، وسعت عطا فرما دے، یا اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ عجب سے ہماری حفاظت فرما، غیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، یا اللہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں بہنوں کے اندر دینداری نصیب فرما، جو بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے شکلیں مہیا فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں بری کی شکلیں نصیب فرما، یا اللہ پورے امن و امان عطا فرما، یا اللہ چین سکون اطمینان عطا فرما، ہر طرح کی یا اللہ پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، عالم اسلام میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں یا اللہ اس کو ختم فرما دے، یا اللہ رحمت والا بنا دے، یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔